آج کی نشست میں نماز کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں اور مستحبات۔ نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض، ان دونوں میں صرف تھوڑا سا فرق ہے۔ ضروری شرطیں بھی ہوتی ہیں، ضروری فرض بھی ہوتے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ شرط نماز شروع کرنے سے پہلے ہوتی ہے اور فرض نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ وہ جو تکبیر تحریمہ ہم کہتے ہیں نا، اللہ اکبر والی، اس تکبیر تحریمہ سے پہلے جتنی ضروری چیزیں ہیں انہیں شرط کہتے ہیں، اس تکبیر تحریمہ کے بعد جتنی ضروری چیزیں ہیں انہیں فرض کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ اب شرط کے اندر سب سے پہلے طہارت ہے، یعنی کہ نمازی جب نماز ادا کرنے کا ارادہ کرے تو وہ پاک ہو، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی۔ ظاہری طور پر کہ اس کا بدن پاکیزہ ہونا چاہیے، کہیں ظاہری نجاست نہ لگی ہو، غسل کی حاجت ہے تو غسل مکمل کیا ہو، اور باطنی پاکیزگی یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے۔ ظاہری طور پر بھی کوئی نجاست نہ ہو، باطنی طور پر وضو کر لیا جائے، تو یہ انسان کی طہارت ہے۔ دوسرے نمبر پر دوسری شرط یہ ہے کہ نماز کی جگہ پاکیزہ ہونی چاہیے۔ آپ جس جگہ نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، اس پر کوئی نجاست، کوئی ناپاکی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری شرط ستر عورت، یعنی کہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک اور عورت کا پورا جسم سوائے اس کے ہاتھوں کے، اس کے چہرے کے اور اس کے دو پیروں کے، باقی پورا جسم اس کا عورت کہلاتا ہے۔ تو اس تمام بدن کو لباس کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ ڈھانپنا۔ مرد کے لیے فرض یہ ہے کہ وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک مستتر ہو، لیکن باقی لباس جو ہے وہ انسان کی سنتوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ کوئی ایسی کنڈیشن آ جائے، ایسی صورت آ جائے کہ جب بندے کے پاس لباس نہ ہو، جنگل میں ہے، کپڑا میسر نہ ہو، تو کم سے کم اتنی جگہ اس کی ڈھانپی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ ستر عورت کہلاتا ہے، یعنی کہ بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے وہ چھپا ہوا۔ مرد کے لیے ستر ناف سے لے کر گھٹنے تک اور عورت کا پورا بدن سوائے ہاتھوں کے، چہرے کے۔ اچھا، ہاتھوں میں عمومی طور پہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ خواتین یہ بازو آج کل پہنتی ہیں کونیوں سے اوپر تک کا، تو بازو اس کے چھپے ہوئے ہونے چاہیے کپڑے کے اندر۔ اگر بازو ظاہر ہوں گے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد چوتھی شرط جو ہے وہ استقبال قبلہ، یعنی کہ قبلہ کی طرف اپنا منہ ہونا۔ اگر قبلہ کی طرف منہ نہیں ہوگا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ پانچویں شرط جو ہے نیت کرنا، یعنی کہ دل کا ارادہ۔ نیت اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے دل کے ارادے کا نام، یہ فرض ہے، یعنی کہ آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر الفاظ کے ساتھ کہنا، جیسے ہم الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں، ہمیں 4 رکعت نماز فرض ظہر کے، 2 رکعت فجر کے، 4 رکعت نماز عشاء کے فرض کے یا سنتوں کے یا نوافل کے، تو زبان کے ساتھ کہنا ایک مستحب عمل ہے، سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دل کا ارادہ یہ تو فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ تو یہ نماز کی شرائط تھیں کہ طہارت بھی ہو، ستر عورت ہو، استقبال قبلہ ہو، نیت ہو، اور اس کے بعد آخری شرط جو ہے نماز کی چھٹی، وہ ہے وقت کا ہونا۔ نماز کے لیے وقت کا ہونا بھی شرط ہے۔ ابھی جیسے مغرب کی نماز کا وقت ہے، عشاء کی نماز ابھی نہیں ہو سکتی، عشاء کی نماز کا اپنا ایک وقت ہے، ظہر کی نماز کا اپنا ایک وقت ہے، فجر کی نماز کا اپنا ایک وقت ہے۔ تو آپ جون سی بھی نماز ادا کریں، اس نماز کا وقت موجود ہو، جب تک وقت نہیں ہوگا تب تک آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ یہ نماز کی شرائط ہیں، یہ شرائط جب پائی جائیں گی اس کے بعد بندہ نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ وقت بھی ہو جانا چاہیے، استقبال قبلہ بھی ہونا چاہیے، طہارت بھی ہونی چاہیے، ستر عورت بھی ہونا چاہیے، نیت بھی ہونی چاہیے۔ جب آپ نے یہ 6 شرائط جمع کر لی نا، اس کے بعد اب آپ آ جائیں گے فرائض کی طرف۔